حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی کرے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخل کر سکتا ہے؟ تو فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، بشری تقاضے بھی تو جڑے ہوئے انسان کے ساتھ۔ تیسری بات حضور سے پوچھی گئی، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ طے شدہ بات ہے، یہ امر واقعہ ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے ساتھ کہیں جھوٹ تو نہیں جڑا ہوا۔ صبح سے شام تک اپنے آپ پہ اور اپنے معاملات زندگی پہ غور کریں کہ ہم کہیں جھوٹ کے ساتھ تو نہیں جڑے اور جھوٹ ہمارے ساتھ تو نہیں جڑا ہوا۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان، اقبال نے کہا تھا سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، کہ فرزند کی سیرت ماؤں سے آتی ہے اور صدق و صفا کا جوہر اگر ملتا ہے تو وہ ماؤں سے ملتا ہے۔ اچھی مائیں اچھی اولاد کی تربیت کی ضامنہ ہوتی ہیں۔ جب حصول دین کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ماں گدڑی میں 40 دینار سی دیتی ہے اور یہ ساتھ تاکید کرتی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ جب ہمدان سے آگے گزرتے ہیں جیلان سے بغداد جاتے ہوئے تو راستے میں ڈاکو اس قافلے کو گھیر لیتے ہیں جس میں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان موجود ہوتے ہیں۔ سب کو لوٹ لیتے ہیں اور نو عمر بچہ سمجھ کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ڈاکو نے کہا تمہارے پاس بھی جوان کچھ ہے؟ تو کہا 40 درہم ہے۔ تو وہ اپنے سردار کے پاس لے جاتا ہے کہ یہ نوجوان ہے، ڈاکوؤں سے پیسے چھپائے جاتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 درہم ہے اور اس کے پاس نظر بھی نہیں آ رہے، مفلوق الحال بھی دکھائی دے رہے۔ تو کہا نوجوان تیرے پاس واقعی 40 درہم ہے؟ کہا ہاں، یہ گدڑی میں سیے ہوئے۔ تو کہا ڈاکو تو کوئی نہیں بتاتا، تو تم نے کیوں بتایا؟ کہا میری ماں نے وصیت کی تھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ زاروں کے تار رونے لگا کہ تو ماں سے کیے گئے عہد کو نبھا رہا ہے، میں رب سے کیے گئے عہد کو نہیں نبھا رہا۔ اور یہ پہلے لوگ تھے جو آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں اور صالح زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی، جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے لیکن اللہ کے رحمت کے فرشتے سونگتے ہیں اور وہ اس سے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر جھوٹ بولتا ہے، فرشتے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب جو بندہ سویر سے لے کر شام تک جھوٹ جھوٹ جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، بلکہ دلیلیں دیتے ہیں آج لوگ، جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا۔ حضرت آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ جھوٹ کے بغیر تو بندہ آج چل ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ لازمہ حیات بن گیا ہے، جزو لا ینفک ہے زندگی کا۔ تو جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے۔ اچھا، جب رحمت کے فرشتے گھر میں بھی نہ رہے، دکان پہ بھی نہ رہے، اپنے پاس بھی نہ رہے، تو پھر مجھے بتائیے تو نحوستیں تو ہوں گی نا۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، ہم کہتے ہیں سایہ ہو گیا، کسی نے جادو کر دیا، پھر دوڑتے ہیں بابوں کے پاس، اور وہ تو بیٹھے ہی دکان لگا کے اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے گاہک اور اس کو مزید ذوف الاعتقادی میں مبتلا کرے۔ وہ کہتے تو ویلے سر آ گیا، اگر نہ آتا نا 2 دن اور تو یہ تعویذ چل جانے تھے۔ اب پھر ہر اتوار کو جو ہے وہ اس کے ہاں جا کے چوکی بھرنی پڑتی ہے، اور ان کے ڈیرے دیکھو کتنے آباد ہیں۔ تو عقل حلال اور صدق مقال، اگر زندگی میں 2 آ جائیں چیزیں تو زندگی بن جاتی ہے، ورنہ زندگی سوائے بے چینی اضطراب کے اور کچھ نہیں۔ اللہ کی امانت ہے یہ زندگی، اس کو سکون کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، صالحیت کے ساتھ اچھے انداز سے بسر کریں گے تو اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی۔ کائنات کا گوشہ گوشہ حضور کے ذکر سے چمک رہا ہے۔ شرق سے لے کر غرب تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور کا نام گونج نہ رہا ہو۔ سماٹرا کے ساحل سے لے کر کے دنیا کے دوسرے کونے تک کوئی 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جب اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں نہ گونج رہی ہوں۔ ہر ساعت، ہر لمحہ آقا کریم علیہ السلام پر کروڑوں لوگ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اربوں کھربوں درود حضور علیہ السلام کی ذات پہ ہر روز بھیجا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ حضور کی عظمتوں کے پھریرے ہیں جن کو لہرانے کا ذمہ میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی گزرے ہوئے لمحے سے آپ کے لیے بہتر ہی ہوگی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو رفعت ہم نے دی ہے۔
اور جس کے ذکر کی رفعت کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہو، اس ذکر کے فروغ کو کوئی کم نہیں کر سکتا، اس اونچے جھنڈے کو کوئی جھکا اور سرنگوں نہیں کر سکتا۔ 70,000 فرشتے صبح کو، 70,000 فرشتے شام کو حضور کے روضہ اقدس پہ سلامی دینے کے لیے آتے ہیں۔ فرشتوں کا ہجوم اور آقا کریم علیہ السلام کے روضے کے اوپر انسانوں کا انبو، عقیدت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے لوگ گزرتے ہوئے سلام پیش کرتے ہیں، درود پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کائنات میں جس طرح ہر لمحہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہر لمحہ نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، یہاں سے کسی کا 10 منٹ کا فرق ہوگا، کسی کا آدھے گھنٹے کا فرق ہوگا، کسی کا 1 گھنٹے کا فرق ہوگا، کسی کا 2 گھنٹے کا فرق ہوگا، پیچھے چلے جائیں، کوئی 1 گھنٹہ پیچھے، کوئی 1.5 گھنٹہ پیچھے۔ تو اس طرح کائنات کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کوئی ایک لمحہ، ایک ساتھ، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس وقت نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، اور ہر نماز میں پڑھا جا رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر آن، ہر ساعت، ہر لمحہ ان کی عظمتوں کے زمزمے ہیں اور ان کی رفعتوں کے قصیدے ہیں جو پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے، کائنات کے ہر فرد سے جب تک میرے سے زیادہ پیار نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سخت گرمی میں میٹھے اور ٹھنڈے پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے، ہمیں حضور اس سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کی محبت ہے جو اہل ایمان کے سینوں میں رکھی گئی ہے۔ اہل ایمان تو اہل ایمان رہے، حضور کا پیار تو پتھروں کے کلیجے میں بھی رکھا گیا ہے۔ فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، تو کائنات ان سے محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مکے کے اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں، بعثت سے قبل جب حضور گزرتے تھے تو وہ حضور کو سلام کیا کرتا تھا۔ درخت سلامیاں پیش کرنے لگے، پتھر کلمے پڑھیں، شمس و قمر اشارے پہ گھومیں اور گردش کریں، کبھی چاند جھک کے سلامی دے، کبھی سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آئے، کبھی جانور حضور کو دیکھ کر کے کلمے پڑھیں، حضور کا ذکر خطبوں میں، نمازوں میں، اذانوں میں، تو کون ان کی عظمت کو گھٹا سکتا ہے؟ کون ان کی رفعت کو کم کر سکتا ہے؟ یہ اپنے خوب سے باطن کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کی عظمت کے پریرے جن کو رب نے محمد بنایا صلی اللہ، محمد کون ہوتا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی تعریف کی جائے جی پھر بھی نہ بھرے، پھر تعریف کی جائے۔ ابھی تشنگی باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، پھر تعریف کی جائے۔ قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائی سوکھ جائے تعریف ختم نہ ہو، کاغذ ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، عمریں لد جائیں تعریف ختم نہ ہو، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم ہو۔ کفار مکہ جب حضور کی مخالفت کرتے تھے، سب و شتم کرتے تھے، تو ایک دن ان میں سے کسی نے کہا، تم تو اہل زبان ہو اور تم محمد کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو، یہ بات کوئی اجمی کرے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن تم تو عرب ہو اور تمہیں پتہ ہے لفظ محمد کا معنی کیا ہے، پھر بھی تم تنقیص کرتے ہو۔ تو ایک بات کرو، یا تو عیب لگانا چھوڑ دو یا محمد کہنا چھوڑ دو۔ کوئی کہے شہد میٹھا نہیں ہے تو عجیب بات ہے، کوئی کہے کہ برف ٹھنڈی نہیں ہے، کوئی کہے کہ گلاب خوبصورت نہیں ہے تو عجیب بات، کوئی کہے چاند سونا نہیں ہے، تو کہا کوئی محمد کہے اور پھر عیب لگائے، تو انہوں نے نام اپنے طور پہ مزمم رکھ لیا اور پھر مزمم کہہ کے اپنے حب سے باطن کا اظہار کرنے لگے۔ کسی نے آ کے حضور کو بتایا کہ حضور وہ مزمم کہہ کے حب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا؟ فرمایا یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد، فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا۔ جب خاکے تراشے گئے تھے، میں نے کہا خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں،
جو پیکر نور ہو بھلا اس کے بھی خاکے تراشے جا سکتے ہیں؟ جس کا سایہ بھی رب نے بننے نہیں دیا اس کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم اپنے تصور سے کچھ بنا رہے ہو، وہ میرے حضور کے خاکے نہیں ہو سکتے۔ ان کا تو نہ ثانی بنایا گیا نہ ان کا سایہ بنایا گیا۔ مثل او در عالم امکان متصور نیست، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو اٹھا لیا۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنیں میلی نہیں ہو سکتی۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، لیکن میرے حضور کے نام کے پھریرے کائنات میں لہراتے رہیں گے۔